بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مفتی محمد تقی احمد عثمانی صاحب تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا ذکی کیفی اور اردو کی مشہور غیر منقود کتاب ہادی عالم کے مصنف مولانا محمد ولی رازی بھی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بھائی لگتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب آباد کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد صاحب کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں آپ نے ماسٹرز کیا اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد صاحب مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے علاوہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ اور مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے دستور سنت کے مطابق ڈالنے کے لیے 1973 عیسوی کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی اکائی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک نظام سے وابستہ رہے اور اس کے بعد آپ 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت بینچ کے جج رہے۔ آپ شریعت بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی عام فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کی پاداش میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ مفتی صاحب نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا جو حاضر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا عام کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمان میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت
پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر اس کی مخالفت کی۔ مفتی صاحب اس وقت دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث ہیں اور حدیث بھی پڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔